جی حضرت بالکل مفتی راشد محمود رضوی صاحب، ان کی اب ایک نئی وائس بھی آ چکی ہے کال ریکارڈنگ میں. وہ اب ایک اور لہجے سے بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی سنی کانفرنس کی تیاریوں میں ہم مشغول تھے تو دو وائس ان کی آ چکی تھیں. پہلی وائس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے سنی کانفرنس میں. دوسری وائس میں انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا اور اس کو واضح کیا کہ یہ وائس میں نے اسی مقصد کے لیے چھوڑی تھی تاکہ میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے سکوں کہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی اور جلالی صاحب پر تحفظات ہیں اور وہ بھی فکر رضا کے لحاظ سے. کمال ہے. خیر، جب تک یہ دو وائس آئی ہوئی تھیں تو ہم نے بڑا صبر کیا، اور صبر بھی اسی وجہ سے کیا کہ بہت سے علماء مشائخ جو تھے وہ رابطے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس خاموشی اختیار کر جائیں، ہم مفتی راشد محمود صاحب کو سمجھا دیں گے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے بھی رد عمل نہ آئے تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو اور آپ کا کام بھی متاثر نہ ہو. خاص طور پر میں ذکر کر ہی دیتا ہوں کہ مفتی علامہ غفران محمود سیالوی صاحب، اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے خاص طور پر بندہ نچیز سے بہت اصرار کیا کہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. تو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ چلیں حضرت ہم تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن آپ ان کی طرف سے بھی تو کوئی گارنٹی دیں. تو وہ مفتی راشد محمود صاحب سے بھی رابطے میں تھے تو انہوں نے تو کہا کہ وہ بھی ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، لیکن خیر ہم نے تو قبلہ سیاجی صاحب کے کہنے پر خاموشی اختیار کر لی اور سنی کانفرنس کی تیاریوں میں مشغول رہے. لیکن ان کی طرف سے بار بار یہ چیزیں آتی رہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ وائس آنا یہ تو اب کی بات ہے. ایک عرصہ سے وہ اپنی نجی محافل میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان قبلہ ڈاکٹر صاحب امام جلالی زیدہ شرفو کے خلاف اپنی باتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں. یہ کافی عرصہ سے انہیں مسئلہ، اتنا پرانا بھی نہیں، وہ پرانا کیوں نہیں وہ بھی میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. تو ایک عرصہ ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. خیر انہیں شاید یہ گمان تھا کہ میں نے ایک وائس چھوڑی ہے اور میری اتنی پاپولرٹی ہو گئی ہے کہ میری ایک آواز پر لوگ سنی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، تو اس خام خیالی میں وہ تھے اور وہ تو ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی. اور سنی کانفرنس اللہ کے فضل سے بڑی بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی. اور اس کامیابی کے بعد انہیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ کامیاب تو ہماری سنی کانفرنس ہوئی ہے اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے لب و لہجہ میں اس قدر تلخی، اور وہ اب اظہار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے تو پھر ہم کسی اور طریقے سے ان کا سامنا کریں گے. کیا طریقہ انہوں نے اختیار کرنا ہے وہ سارے طریقے ہم فیس کر لیں گے، اللہ کا فضل ہے. یہ تو ابھی بالکل بچے ہیں، ہم نے تو اللہ کے فضل اور توفیق سے اتنے برج کو الٹا کے رکھ دیا. یہ کس باغ کی مولی ہیں، تو یہ کسی خام خیالی میں مت رہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب چونکہ انہوں نے تیسری دفعہ یہ وائس بھیج کر اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ قبلہ جلالی صاحب کو مخاطب کیا ہے تو اب ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. تیسری دفعہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا قد بلغت من لدنی عذرا. اب ہمارا عذر ہے کہ ہم تیسری دفعہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم اس بات کا جواب دیں. یہ تھوڑا پس منظر. اب رہی بات کہ ان کے تحفظات کیا ہیں اور کس طرح وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے کہ وہ تحفظات ایک تو اس تحفظات کی تاریخ بتائیں کہ انہیں یہ تحفظات کب سے شروع ہوئے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ مفتی راشد صاحب قبلہ جلالی صاحب کے ترلے کر رہے تھے اور علماء مشائخ بیٹھے تو ہم وہ بندے پیش کریں گے جن کے سامنے انہوں نے بار بار منتیں کی کہ کسی طرح قبلہ جلالی صاحب مجھے وہابیوں کے عمر صدیق کے خلاف اپنا مناظر مقرر کر دیں، جلالی صاحب اپنا نمائندہ مقرر کر کے مجھے گارنٹی دے دیں کہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں. تو یہ تو حضرت کا مبلغ تھا. ایک زمانے تک تو وہ یہ ترلے کر رہے تھے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ مرزا کے خلاف ان کے بیانات بھی نہیں آئے تھے. ابھی یہ اپنی طور پر شہرت کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے تھے، اور اس شہرت کے بہانوں میں ایک ان کا یہ بھی تھا، یہ بھی ان کی تمنا تھی کہ اگر جلالی صاحب مجھے اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو اس سے شہرت کا بہت بڑا پھل مل جائے گا. خیر وہ باوجود نہ ہو سکا تو اب پتہ نہیں ان باتوں کا وہ غصہ اب نکال رہے ہیں یا ان میں کیا مسئلہ ہے. میں تو خیر انہیں بہت پرانا جانتا ہوں، اب یہ طالب علمی دور میں تھے تو اس وقت سے میرا ان کا پالا پڑا رہا.
یہ بھی جانتے ہوں گے، یہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا۔ تو ایک تو حضرت اپنی تاریخ بیان کریں کہ یہ تحفظات ان کو کس سن میں پیدا ہوئے، کب سے پیدا ہوئے، کیونکہ یہ خود جب جلالی صاحب سے مناظر بننے کے لیے اب پر توڑ رہے تھے اور طرح طرح کے وسائط استعمال کر رہے تھے، تو اس وقت بھی نہیں تحفظات تھے کہ نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ اہم نقطہ، ان کے تحفظات کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں، وہ ہیں بھی قابل توجہ کہ نہیں قابل توجہ، اس کے لیے یہ سارے تحفظات کسی کاغذ پر تحریری صورت میں لکھ کر دیں۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ بھی اپنے حجرے میں بیٹھ کر کہتا ہے جی مجھے فلاں ہستی پر تحفظات ہے، میں فلاں ہوں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے جو ہے نا، وہ کسی بڑی ہستی پر تحفظات شروع کر دے اور باتیں شروع کر دے، تو یہ تو ایسے ہی جو ہے نا اپنی شہرت کے لیے اور خواہشات نفس کے لیے کرنے کا عمل ہے۔ ہاں، یعنی اگر کوئی للہیت اور خلوص کے ساتھ تحفظات ہے، پھر ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ آپ یہ سارے تحفظات ایک تحریری صورت میں لے آئیں، اور وہ تحریر جن مراکز علم میں یہ خود جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ میں سنی کانفرنس میں نہیں جاؤں گا، میرے تحفظات ہیں، تو جہاں جہاں جاتے ہیں کہ تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ان سے انہوں نے تحفظات دور کیے ہوں گے۔ جامع نظامی ہے، جامع نعیمیہ ہے اور دعوت اسلامی کے مراکز، ان میں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہم کوئی بڑی ذمہ داری نہیں ان کے لگاتے، ہم صرف اتنا تقاضا کریں گے کہ جامع نظامیہ میں حضرت کی کافی آمد و رفت رہتی ہے، پڑھے بھی وہاں سے ہیں، اور قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ان کے استاد بھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی یہ گئے ہوئے تھے، جب شیخ عبدالقادر صاحب وہ شام سے شیخ آئے تھے مہمان، وہ ہمارے پاس بھی ہے، جامع نظامیہ میں بھی گئے تھے، تو وہاں بھی ان کے استقبالیہ جو حضرات تھے ان میں یہ بھی شامل تھے جامع نظامیہ میں لائبریری کے اندر۔ تو مطلب یہ کہ کافی ان کی آمد و رفت رہتی ہے وہاں کے علماء سے، وہاں کے مفتیان کرام سے، تو انہوں نے تو تحفظات دور کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے دور کر دیے ہیں تو پھر ان سے یہ لکھوا کر لائیں کہ واقعتاً یہ تحفظات ہیں اور جلالی صاحب کو یہ تحفظات دور کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی تو جتنی حیثیت ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پورے اہل سنت میں صرف ایک ہی مفتی یہ صاحب ہیں اور باقی سارے فارغ ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اگر انہوں نے آواز اٹھانی ہے تو چند بڑے بندوں سے کم از کم تصدیق کروا لیں کہ واقعتاً تحفظات ہیں۔ جامع نظامیہ کے اساتذہ میں سے کوئی حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ وہ ہو جائیں، اور دیگر بھی جن سے کروا سکتے ہیں وہ ان سے تصدیق کروائیں۔ جامع نعیمیہ آ جائیں، وہاں مولانا مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، وہ بھی تو مفتی صاحب کے استاد ہیں، ان سے تصدیق کروا دیں کہ واقعات ان کے تحفظات ہیں اور آپ یہ تحفظات دور کریں۔ اور پھر دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ان کا کافی آنا جانا ہے، کافی قربتیں ہیں، تو لاہور میں ہی ان کے جو مفتی ہاشم صاحب وغیرہ ہیں ان میں سے کسی سے تحریری طور پر صرف دستخط کروا لیں کہ واقعتاً یہ تحفظات ہیں، تو یہ تین مراکز جو ہیں وہ تصدیق کر دیتے ہیں کہ مفتی راشد صاحب کی جو تحفظات ہیں وہ برقرار ہیں اور جلالی صاحب کی یہ تحفظات دور کرنے چاہیے۔ تو ہم ہر طرح سے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہماری طرف سے اعلان ہے۔ ہم بس شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے قد کے مطابق بات کرے، اور بڑوں سے بات کرنی ہے تو پھر بڑے کریں، بڑے نہیں تو کم از کم بڑے تصدیق تو کر دیں کہ واقعتاً مفتی راشد صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ باقی ریکارڈ کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا، کافی تحفظات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، کچھ تو بڑے شرمناک ہیں کہ بس آئیں گے منظر عام پر تو پھر ہم بات کریں گے۔ خاص طور پر وہ اقبال کے بارے میں بڑا بولتے رہتے ہیں، تو ہاں یہ میں اب ریکارڈ پر پیش کر دیتا ہوں کہ یہ تحفظات انہوں نے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی بارگاہ میں بھی پیش کیے تھے، اور میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور اس وقت یہ تیسرے چوتھے سال کے طالب علم تھے، غالباً چوتھا سال تھا، یہی ہوگا میرے خیال سے، چوتھا یا پانچواں ہوگا۔ تو اس طالب علمی دور میں جب انہوں نے تحفظات پیش کیے تھے تو خادم رضوی صاحب نے کیا جواب دیا تھا، اس کو بھی ریکارڈ پر لائیں، کیونکہ وہ 2-3 دن یہ بس چلتی رہی، اور بعد میں پھر کیا ہوا وہ ہم پھر اب صیغہ راز میں رہنے دیتے ہیں کہ رضوی صاحب نے پھر کس طرح جناب کو سمجھانے کی سعی کی تھی، اور یہ ساری باتیں میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں، میرے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، میں خود ان دنوں میں جناب کی میت میں ہی پڑھ رہا تھا۔ تو اور یہی تحفظات پھر انہوں نے، چلیے یہ تو صیغہ راز میں رہنے دیتے ہیں رضوی صاحب والے، اور یہی تحفظات یہ جو قبلہ جلالی صاحب پر لیے بیٹھے ہیں، یہ
جب ان کی ملاقات ہوئی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے دامت برکاتہم العالیہ، تو حضرت صاحب کی بارگاہ میں بھی انہوں نے یہی تحفظات پیش کیے، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہ بھی تحریر میں لائیں، واضح طور پر لکھ کر دیں کہ انہوں نے تحفظات دور کیے ہیں یا نہیں کیے۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ یہ تحفظات ان کے صرف اور صرف قبلہ جلالی صاحب سے ہی کیوں ہیں؟ انہوں نے سب بڑوں بڑوں کے سامنے اپنا رکھا ہے کہ آپ بھی مجھے سنی نہیں لگتے، آپ بھی نہیں لگتے، ہر ایک کو یہ فکر رضا کا باغی سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی تحریر پر لائیں، اور ان کی نظر میں کون کون پاس ہیں، کون کون پاس نہیں ہیں، یہ سارا کچھ واضح کریں گے۔ ہاں بالکل، یہ کرنا پڑے گا ان کو۔ تو ہماری طرف سے اب یہ اعلان ہے کہ وہ اب لکھیں، اور لکھ کر ان بڑوں سے تصدیق کریں، اور جن بڑوں کے سامنے انہوں نے پیش کیے تھے انہوں نے ان کو مطمئن کیا کہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تحفظات دور نہیں کیے تو آج ان کے لوگوں کی تصویریں لگا کر وائرل ہونے کی یہ کوشش کیا ہے؟ اگر کسی نے دور کر دیے ہیں تو پھر بتائیں کہ انہوں نے کیا موقع پیش کیا ہے جناب، کہ وہ کس حد تک قائل ہیں۔ جناب کو ویسے ہی پتہ نہیں اقبال سے کیا مسئلہ ہے، ان کو کوئی پیدائشی مسئلہ ہے۔ ابھی یہ تیسرے چوتھے سال کے طالب علم تھے تو اس زمانے میں یہ اقبال کو کافر کہنے کے رٹ لگائے ہوتے تھے، اور اس زمانے میں یہ عالم تھا حضرت کا۔ اب تو خیر مفتی بن گئے اور ایک پاپولرٹی ان کو مل گئی ہے، تو اب کس مقام پر وہ اقبال کے خلاف ہوں گے؟ تو یہ میرے خیال سے ان کو کوئی پیدائشی مسئلہ ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار اقبال کیا اس کو اتنا اچھالا ہوا مفتی صاحب نے، وہ کہ ضروریات مذہب یا ضروریات دین کا حصہ ہے۔ میں کہ وہ نہ ضروریات مذہب نہ ضروریات دین ہے، لیکن مفتی راشد صاحب کے لیے وہ ضرورت زندگی کا مسئلہ ہے۔ ان کی آج بھی سب سے بڑی خواہش پوچھے نا کہ جناب جس طرح پھانسی کے ملزم کو پوچھا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے آخری خواہش، تو وہ جس مقام پر بھی یہ مفتی راشد صاحب بھی جائیں گے نا تو آخری خواہش ان سے پوچھی جائے گی نا تو یہی بیان کریں گے کہ کسی طرح جو نا پوری قوم اقبال کو کافر سمجھ لے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اقبال کے بارے میں جنہوں نے کلپ دیے ہوئے، کتنی شدید خیانت ہے ان کلپوں کے اندر، وہی ہم کھول دیں تو ان کی ساری علمی لیاقت کا جو ہے نا وہ کٹا چٹا نکل آئے۔ اتنی شدید خیانت کے ساتھ انہوں نے اقبال کے ساتھ جو ہے نا وہ بددیانتی کی ہے۔ جن اشعار کا کلیات اقبال میں وجود ہی نہیں ہے۔ اقبال کے زندگی میں جو مجموعہ شائع ہوئے ان میں وہ جو مجموعے تھے وہ حتمی تھے، اور ان کے ایک عرصے بعد ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر اقبال کا ہے، اور وہ شعر اٹھا کر مفتی صاحب اپنے کلپ میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب یہ بھی اتنے جو ہے وہ دہائیوں بعد، 50 سال بعد، 70 سال بعد یہ شعر چھپا ہے، تو یہ بھی اقبال کا ہے، تو اقبال بھی اس بنیاد پر کافر ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہ مفتی صاحب ہوتے ہیں، کسی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر قطعی دلیل ہونی چاہیے۔ خیر یہ باتیں ہم پھر کریں گے جب یہ آئیں گے اپنے تحفظات لکھ کر۔ یہ تھوڑا سا میں بس ٹچ دے رہا ہوں کہ یہ ہیں کیا، کس انداز سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیاری کریں، اپنے سارے معاملات، سارے تحفظات لکھ لیں، اور لکھ کر پھر یہ مراکز علم میں جائیں۔ کوئی بڑا تصدیق کرے گا تو پھر ہم ان تحفظات کا نوٹس لیں گے، ورنہ ان کے تحفظات یہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے جتنا مرضی بولتے رہیں، ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ بندہ نچیز سے ہی کریں گے، کیونکہ میرے ساتھ پڑھے ہیں اور میرا ان کا لیول 1 ہے، تو میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اپنے تحفظات لکھیں اور تصدیق کروائیں، تو پھر ہم بات ان سے کریں گے۔ اور یہ بھی نہ کہیں کہ جناب نمائندے سے میں نے بات نہیں کرنی، اپنی ذات کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ بھی تو کبھی نمائندہ بننے کے لیے پر توڑ رہے تھے، قبلہ جلالی صاحب کا نمائندہ بن کر وہ عمر صدیق سے مناظرہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ نمائندہ بننے کے لیے تو حضرت کی اپنی بڑی خواہش تھی، تو آج یہ مت کہیں کہ میں نے کسی نمائندے سے بات نہیں کرنی، یہ تو خود نمائندے بننے کے لیے پر توڑ رہے تھے، آج کس منہ سے کہیں گے؟ تو یہ ہماری چند باتیں ہیں۔ تو باقی ان کے بارے میں یہی کہوں گا، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی ہے اور کام کر رہے ہیں، تو آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو بس یہ میں آخری شعر ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کہ بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہدایت عطا فرمائے، اور مفتی صاحب جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اسی کام کی طرف توجہ دیں،